دوستو آداب، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر امجد علی بابر۔ آداب قبول کیجیے۔ ہم نے آغاز کیا ہے مولانا الطاف حسین حالی کی مشہور نظم مد و جزر اسلام۔ اس کا جو میں تعارف آپ کو پہلے سیشن میں دے چکا ہوں، اور جن طلبہ نے نہیں دیکھا ہے وہ اس کو دیکھ لیں جس سے پہلے کہ وہ ٹیکسٹ کا آغاز کریں کہ اس نظم کا پس منظر کیا ہے اور مولانا حالی نے کس طریقے سے اسلام کے عروج و زوال کا نقشہ کھینچا ہے۔ تو آپ ایک طرف شاعری کا لطف اٹھائیں گے اور دوسری طرف اسلام کی تاریخ سے واقف ہو جائیں گے۔ اب میں یہاں مزید نہ کچھ کہتے ہوئے براہ راست متن پہ آتا ہوں، اور دو بند جو ہیں پہلے وہ ہم اس میں پڑھتے ہیں۔ پہلے میں دو بند پڑھوں گا، پھر میں آپ کو مشکل الفاظ کے معنی دکھاؤں گا اور اس کے بعد ہم اس کی تشریح کریں گے۔ لیکن آپ کا فرض بنتا ہے کہ اگر آپ کو اس سے کچھ فائدہ ہو رہا ہے تو آپ اپنے دوستوں تک بھی یہ پہنچاتے رہیں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں تاکہ وہ بھی فائدہ اٹھائیں، مجھے بھی سیکھنے کا موقع ملے گا۔ مزید اگر اس میں آپ کچھ اضافہ چاہتے ہو، کچھ ترمیم چاہتے ہو تو آپ ضرور مجھے اس سے مطلع کریں، میں کوشش کروں گا۔ میں خود ایک طالب علم ہوں، سیکھنا سکھانا جو ہے وہ ہمارا پیشہ ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ اب دیکھیے کہ چند مشکل الفاظ کے معنی آپ ضرور دیکھ لیں۔ پہلے بند میں لقب، آپ جانتے ہیں کہ لقب وہ کلمہ ہے جو کسی خاص فن کی وجہ سے، کسی خاص خصوصیت کی وجہ سے کسی کا پڑ جائے۔ تو رحمت لقب، اور ہمارے محمد، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہی رحمت تھا۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے پہلے ہی بند میں ماوا کہتے ہیں کہ جو ٹھکانہ دے، گھر دے کسی کو، ملجا جو پناہ دے، اور والی جو مددگار ہو، مولا جو آقا ہو، مالک ہو، صاحب ہو۔ اور دوسرے والے بند میں آپ دیکھیں گے مفازت کہ بھائی فساد، زیر و زبر کے ختم کرنے والا، شیر و شکر کہ اس کو آپس میں ملا دینے والا، جس طریقے سے شکر اور دودھ آپس میں مل جاتے ہیں۔ غار ہیرا غار کا نام ہے جہاں پر حضور عبادت کیا کرتے تھے۔ سوئے قوم یعنی قوم کی طرف، نسخہ کیمیا یعنی کہ خاص قسم کا نسخہ، خاص قسم کا ایک ہم کہہ سکتے ہیں دستور، قانون، اور یہ قرآن پاک کی طرف اشارہ ہے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس میں مولانا الطاف حالی نے اسلام کی طرف اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا احاطہ کیا ہے، تو یہ سیدھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے کہ وہ نبیوں میں، سارے نبیوں میں وہ رحمت اس کا لقب تھا، کہ وہ سب کے لیے رحمت تھا، وہ سب کے لیے برکت تھا، وہ سب کے لیے سہارا تھا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، کہ وہ امیروں کا ہی نہیں تھا، وہ غریبوں کی مرادیں بھی بھر لیتا تھا، وہ غریبوں کا بھی دھیان رکھتا تھا، وہ غریب سے غریب کے پاس جا کے بیٹھتا تھا، قسم پرسی کرتا تھا، ان کی دیکھ ریکھ کرتا تھا، ان کا درد جانتا تھا، ان کا درد سمجھتا تھا۔ اور مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، اگر مصیبت میں نہ صرف آپ نے، غیر بھی اگر مصیبت میں ہوں تو ان کے بھی کام آنا تھا۔ اور یہ اسلام کی روح ہے کہ اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ مصیبت میں اگر غیر ہے تو آپ اس کو دیکھ کے خوش ہوں۔ آپ اپنے دشمن، اپنے غیر کی مصیبت پہ جو ہیں آپ بالکل غفلت میں چلے جائیں،
اور آپ اس کی طرف دھیان نہیں دیں، یہ اسلام نہیں کہتا۔ اسلام کہتا ہے کہ آپ کام آئیں، اس میں چاہے اپنا ہو یا پرایا ہو، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ اب دیکھیں، اپنے اور پرائے سنت اس نے تضاد کے طور پر بھی آیا ہے، اور اپنے پرائے کا غم کھانے والا کہ اس میں سب بھی آ جاتے تھے، ان کی نظر میں کوئی غیر تھا ہی نہیں۔ ان کی نظر میں چاہے ان کے ساتھ کسی نے دشمنی کی ہو، کسی نے زیادتی کی ہو، کسی نے ظلم و تشدد کیے ہوں، لیکن جب ان کی باری آتی تھی تو وہ سب پہ رحم کرتے تھے۔ یہ اسلام کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، جب مکہ فتح ہوا اور 1,00,000 غالباً 10,000 صحابی ایک بڑے قافلے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف پہنچے، یہ لگ رہا تھا اس وقت وہاں کے رئیسوں کو، سپہ سالاروں کو، کمانڈروں کو کہ آج انہوں نے حملہ بول دینا ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر جھکایا ہوا تھا۔ آپ کی حلیمی دیکھ کر، آپ کا سر مبارک دیکھ کر، کیا فاتح ہے، کیا کمانڈر ہے کہ آج جیت ہے، آج لوگ سرنڈر کر رہے ہیں، ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں، لیکن یہ کیا کمانڈر ہے جس نے سر جھکایا ہوا ہے۔ لوگ یہ چیزیں دیکھ کر مسلمان ہو گئے، اسلام قبول کر لیا۔ گویا اسلام نے کبھی بھی غرور، تکبر نہیں سکھایا۔ اور آخری دیکھیے آپ شعر میں، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا۔ ضعیف یعنی کمزور، فقیر یعنی مانگنے والے، بے کس، ان کو ٹھکانہ دینے والا، ان کا ملجا۔ ضعیفوں کو گھر دینے والا، اپنے جگہ اپنا ٹھکانہ دینے والا، ان کو پردہ دینے والا۔ اور یتیموں کا والی، یتیم وہ جن کو والدین نہ ہوں، جن کو باپ نہ ہو، ان کا والی، وارث بن جانے والا۔ اور جو غلام ہیں، ان کا آقا، ان کا مالک، ان کی دیکھ ریکھ کرنے والا۔ اس وقت عرب میں یہ بھی ہوتا تھا کہ لوگ جو ہیں غلام رکھتے تھے، اور غلام کی وہاں کچھ الگ تعریف تھی کہ کئی بار جنگوں میں جن لوگوں کو پکڑ لیا ان کو غلام بنا لیا، اور پھر ان سے کام لینا، ان پہ تشدد کرنا۔ یہ لیکن یہ حضرت بلال جیسے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے غلام تھے، اور ان سے کیا محبت تھی، اور یتیموں کا ہمیشہ ساتھ دیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کو سر پہ ہاتھ پھیرا کرتے تھے۔ تو یہ جو پہلے بند میں ہمارے سامنے آیا ہے، ان کی صفات جو ہیں مولانا صاحب سے حالی نے ہم تک پہنچائی ہیں۔ اگلا بند چلتے ہیں جی ہم جلدی سے، کہ خطا کار سے درگزر کرنے والا، بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا۔ خطا کار جو غلطی کر چکا ہے، جو غلطی کرتا ہے، اس سے درگزر کرتے تھے، اس کو برداشت کرتے تھے، اس کے اوپر غصہ نہیں کرتے تھے، اس کے اوپر عتاب نہیں کرتے تھے، بلکہ اس سے درگزر کرتے تھے۔ اور بد اندیش جو بری سوچ رکھتا تھا، گندی سوچ رکھتا تھا، نفرت کی سوچ رکھتا تھا، تشدد کی سوچ رکھتا تھا، اس کے دل میں بھی اپنی نرمی سے، اپنی حلیمی سے، اپنے اچھائی سے گھر کر لیتے تھے۔ ان کا گھر بھی، دل بھی نرم ہو جاتا تھا۔ آپ تاریخ میں دیکھ لیں، آپ کو اسلام کی تاریخ میں ایسے سینکڑوں واقعات ملیں گے جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ان مشرکین کے دل میں محبت ڈال لی اور وہ اسلام قبول کر کے آگے، کہ ان کا جو انداز تھا وہ بہت نرم تھا، بہت محبت والا تھا، بہت شفقت والا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ بڑھیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گند پھینکا کرتی تھی، جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مل گئی اور ان کی جب گٹھڑی انہوں نے سر کے اوپر اٹھا کے چلے تو ان کو پتہ چلا کہ یہ تو وہی شخص ہے جس کے لیے میں نفرت کرتی ہوں، تو وہ کلمہ پڑھ گئی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت عمر جو بعد میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پر حملہ کے لیے نکلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کس طریقے سے پیش آئے کہ وہ انہوں نے کلمہ پڑھا۔ ایسی کئی مثالیں آپ کو ملیں گی۔ مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، کہ جو فساد کر رہے تھے ان کو ختم کرنے والا کس نے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اس وقت عرب میں ایک قبائلی سسٹم تھا، ایک قبائلی نظام تھا، لوگ آپس میں لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، غلام بنا لیتے تھے، ایک دوسرے کو لوٹتے تھے۔ تو یہ سب چیزیں آ کر ختم کیں۔ قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، وہ جو قبائل ایک دوسرے کے علاقے میں کسی کو جانے تک نہیں دیتے تھے،
ان کو بھی آپس میں ملا کے رکھ دیا، اس طریقے سے جس طریقے سے شیر و شکر آپس میں مل جاتے ہیں۔ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا کہ ہیرا میں جا کر عبادت کرتے تھے، وہاں سے اٹھے اور وہاں سے اٹھ کر قوم کی طرف ایک چیز لائی، اور وہ کیا تھا؟ قرآن تھا۔ وہ مکمل ضابطۂ حیات تھا، وہ آسمانی کتاب تھی کہ جس کا ایک ایک حرف آخر ہے، جس میں زندگی، جس میں کائنات، جس میں دونوں جہاں کا نہ صرف ذکر ہے بلکہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو قرآن سے چھپ کر رہ گئی ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کا کلام حضرت جبریل امین کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ غار حرا میں ان کے ساتھ ان پہ پہلی وحی آئی تھی، اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ وہاں سے اتر کر آیا۔ جب ہمارے حجاج حج پہ جاتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو موقع ملتا ہے کہ وہ حرا میں جائیں۔ یہ تھے 2 بند، ضرور اپنے دوستوں میں آپ شیئر کریے گا، اور پھر ہم اگلا بند جو ہے آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔